سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدسہ گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر، اگر اس پورے ارض و سماوات میں کائنات میں کوئی سب سے زیادہ دین کا ادب کرنے والے بندے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اپنی مثال آپ تھے۔ اگر کوئی حضور کی تابعداری میں آگے آگے دیکھے جانے والے لوگ تھے تو وہ آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستیوں والی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت، آپ کی نسبتوں کی محبت، آپ کی صفات کی قدردانی، آپ کی ذات کی والہانہ محبت، یہ اہل ایمان حضور کے غلاموں کا ہمیشہ سے خاصہ رہا۔ اور ایمان کا سب سے بڑا معیار بھی یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ سب سے اول ایمان کا جز ہے کلمہ، اور کلمے کی ابتدا ہوتی ہے توحید سے، اور توحید کی معرفت جس ہستی نے عطا فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو گویا کہ آسان سے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ذات مصطفیٰ نہ ہوتی، خاتم النبیین ہستی نہ آتی، خاتم النبیین ہستی کا تاج لے کر نہ حضور تشریف لاتے، توحید کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکتا، توحید کی ہمیں معرفت نصیب نہ ہو سکتی، توحید نہ ہوتی تو ایمان مکمل نہ ہوتا۔ گویا کہ ہم مومن ہیں تو یہ بھی اللہ پاک کی کرم نوازی کی خاص دلیل ہے، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت للعالمین اور مہربانی کا شرف کہ آج ہم سب کلمہ گو ہیں، توحید پر ایمان بھی ہے، رسالت پر بھی مکمل یقین ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ساری بہاریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے جو اللہ صحابہ کرام کے ادب سے یہ چیزیں وابستہ ہیں۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ جو آج کا عنوان ہے گفتگو کا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ حدیثوں کے حوالے سے ہے کہ جب کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے اور حضور کو کوئی دعا دینا چاہتے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت کے نزول کی پکار کرنا چاہتے، وہ پھر یہ لفظ کہا کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ، خاندان، ہماری جانیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہستی مبارکہ کی عظمت پر قربان ہو جائے۔ اور کچھ علامہ اقبال جیسے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عشق والے لوگوں نے بات آگے کچھ بڑھائی اور کہا فدا کا ابی و امی و روحی و نفسی و مالی فدا کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اولاد کیا ہے، ہمارا مال بھی آپ کی ہستی پر قربان ہو، جان بھی ہم حضور کی ذات پر نچھاور کرنا پسند کرتے ہیں، ہماری عزتیں، ہماری بقا، ہماری سلامتیاں بھی حضور کی ذات پر قربان ہو، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آبا و اجداد خاندان تو سب آئے ہی حضور کے نام مبارک پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان کے اندر حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور حاضر خدمت ہو کر اس طرح ادب کے ساتھ روزانوں بیٹھ جاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی غضب سے ڈرتے ہیں، کبھی ناراضگی کی وجہ سے حیا کرتے ہیں، کبھی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال آ جاتا ہے، اور جو ایسے ہو جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بے حرکت طور پر بیٹھ جاتے ہیں جیسے کوئی درخت ہوتا ہے، ایسا درخت کہ جس کی ٹہنیوں کو، شاخوں کو ہوا کا جھونکا نہ لگ سکے، جس کے پتے ہوا کے نہ پہنچنے کی وجہ سے حرکت میں نہ آ سکے، جو جامد کا جامد رہے بغیر حرکت کے، اور ایسے لگتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت جیسے ستون کی کنڈیشن ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، عمارتوں کے نیچے بنائے جاتے ہیں ستون،
ستون ہلنا شروع کر دے، ہلتا نہیں ہے، جامد ہوتا ہے، اگر ہلنا شروع کر دے تو ساری عمارت پر لرزہ برندان کیفیت تاری ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں حوالہ آتا ہے کہ ستونوں سے پڑھ کے بے حرکت ہو جاتے تھے، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں محبت میں گم ہو کر سوتے تھے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ میرا معاملہ ہے کہ میں کئی برس تک حضور کے جلال جمال نبی علیہ السلام کی کیفیتیں ان کا مشاہدہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتا، پوری طرح آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا حضور کا چہرہ مبارک ہے، میں اس کی زیارت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے لیے اتنی تاب نہیں تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے غلاموں کی طرف نگاہ رحمت سے بھر کر دیکھتے ہیں، میں ادنا سا غلام ہو کے حضور کی ذات والضحا کی طرف نگاہ بھر کے دیکھ سکتا، میرے میں اتنی بھی مجال نہیں، میرے میں اتنی بھی کیفیت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مبارکہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور کیا وجہ ہے کہ آپ کی مجلس مبارکہ میں 1 سال سے مسلسل حاضر ہیں، 1 سال سے مسلسل حاضر ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول مبارکہ ہے کہ آپ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کہ میرے حضور نے یہ فرمایا، میرے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضور کا یہ فرمان مبارکہ ہے، آپ یوں کہا کرتے تھے، آپ نے یہ بات بیان فرمائی۔ عربی میں حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے، اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ بے توجہ ہی میں بغیر تعظیم کے بغیر ادب کے انہوں نے صرف اتنا بھی کہا ہو اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث تو ابھی آگے سے شروع ہوتی ہے، یہ تو حدیث کی ایڈنگ ہوتی ہے، حضور کا فرمان یہ ہے، حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 سال کے بعد میں نے ایک لمحہ دیکھا کہ اچانک سے آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زبان مبارکہ سے یہ جملہ نکل گیا تو فوراً سے استغفار کرنا شروع ہو گئے، تائب ہونا شروع ہو گئے اور مجھے کہا آپ میری بارگاہ کے اندر حاضری دیتے ہو، میں نے کبھی بھی حدیث پاک بغیر توجہ کے، بغیر ذہن لڑائے، بغیر ادب کے، بغیر تعظیم بجا لائے، ذہنوں کے اندر بھی حضور کی تعظیم کا ادب بٹھا کے میں نے حدیث میں ابتدا کی ہے اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، آج میرے سے بڑی بے توجہی ہوگی، بڑی بے ادبی ہوگی، اور فرماتے ہیں بڑا زار و قطار ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار پڑھنا شروع کیا، معافی کے طلبگار بنے، عیسو عاجزی کا پیکر بنے، اور کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کاش آج والا دن نہ ہوتا، میں حضور کی حدیث مبارکہ کا ادب کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، راویان حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک تابعی شخص جن کا نام تھا حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ عمر بن میمون کا معمول یہ تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مبارکہ پڑھا رہے تھے کسی شکل سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، گزرتے ہوئے دیکھا بھی صحیح شاگرد پڑھ رہے ہیں اور عبداللہ بن میمون پڑھا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، تو وہاں سے نا نگاہیں چرا کے جلدی سے قدم تیزی کے ساتھ آگے بڑھا گئے تو آگے چل گئے، جب واپس پلٹے تو سبق شریف ختم ہو چکا تھا حدیث پاک سے۔ عبداللہ بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی شخص تھے، ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ صحابی رسول ہو گئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پڑھا بھی رہا ہوں حدیث پاک، میں استاد تھا، آگے میرے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مسعود خود بڑا راوی حدیث کا، اسے چاہیے تھا چلتے چلتے گزر گیا ہے، کوئی تھوڑا سا توقف لیتا، ٹھہراؤ لیتا، مجھ سے حدیث پڑھنا تو نہیں چاہتے تھے، وہ اعلیٰ ہے، میں تابعین ہوں، وہ صحابی ہیں، مجھ سے درجے میں اعلیٰ ہے، لیکن کم از کم رکتے، تھوڑا سا سن لیتے، تھوڑی سی طالب علموں کی حوصلہ افزائی فرما دیتے۔
اتفاق دیکھیے کہ انہوں نے جرات کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کر دی حضور والا آپ نے یہ کمال تعجب والی بات فرمائی ہے، رکے بھی نہیں، طالب علموں کی حوصلہ افزائی بھی نہیں فرمائی، میں کوئی معاذاللہ گناہ والا کام تو کر نہیں رہا تھا، میں تو حدیث پاک کا سبق پڑھا رہا تھا۔ آپ کی اگر توجہ سے تھوڑا سا رکنے سے طالب علموں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی، میری بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی، میں تابعی تھا، آپ سے کم درجے والا تھا، تو کیا ہی بات ہوتی، کیا ہی بات ہوتی۔ اب جواب سننے والا ہے، اور یہ جواب اللہ کے کرم سے آپ نے پہلے نہیں سنا، پہلے نہیں سنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے، فرمانے لگے بات تو اپنے اندازے سے صحیح فرما رہا ہے، لیکن میں نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ جب میں بیٹھ نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی حضور کی حدیث کے ادب کے خلاف ہے، کہ کھڑے کھڑے حضور کی حدیث کے اصول، کھڑے کھڑے حضور کی حدیث کے اصول، چلتے چلتے حضور کی حدیث کے اصول، حضور کا ادب کہاں، حضور کی صفت کا ادب کہاں، حضور کی حدیث مبارکہ کا بھی ادب یہ ہے تو زانوں بیٹھا جائے، کم از کم بیٹھ کے پوری توجہ کے ساتھ، پوری تعظیم و تکریم توقیر ادب بجا لا کے، احترام بجا لا کے حضور کی حدیث کو سنتا، کان دھر کے سنتا۔ جب کان کی اور دل کی توجہ نہیں ہے، یہ بھی بے ادبی میں بات داخل ہے، چلتے چلتے سرے راہ گزرتے گزرتے کلاس پڑھنے پڑھانے والوں کا مشاہدہ کیا جائے، یہ بے ادبی کے زمرے میں بات ہے۔ اتنا ادب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ پہلے وضو فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے، اور بہت سے سیرت امام مالک کے واقعات میں آتا ہے آپ غسل فرمایا کرتے ہیں، آپ خوشبو لگایا کرتے ہیں، نئے کپڑے ہوتے ہیں حضور کی حدیث پڑھانے سے پہلے نئے کپڑے پہنا کرتے ہیں، ایک لکڑی کا سپیشل ممبر بنایا لکڑی والا، نہ بھی ہو تو کیا جمعہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے قریب رکھتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف تھا، خطیب حضور کے دین کے وارث ہیں، وہی کام سنت والا کرتے ہیں، جمعے کا خطبہ عظمت سے دیتے ہیں، ان کی عظمت ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، ممبر بنواتے ہیں، یہ عصا مبارکہ ہے، اس کے بغیر بھی خطبہ ہو جاتا ہے اس کے بغیر بھی، لیکن یہ کیوں بنوایا گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگیری کے لیے، آپ کے سنت والے سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اجاگر کرنے کے لیے، عظمت بجا لانے کے لیے حضور ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لکڑی کا تخت بنایا ہوا تھا، اس تخت پر نہ کبھی بیٹھے، نہ کبھی جاگ کے کھڑے ہوئے، نہ کبھی لیٹے، سستانا بھی پسند نہیں کیا۔ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھانے کی غرض سے بیٹھنا ہوتا، اسی تخت پر مسند نشین فرماتے یہ جگہ ہے ہی اس بات کے لیے کہ خالصتاً اس پر بیٹھ کر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا لگائی جائے، شاگردوں کو پڑھایا جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح بیٹھا کرتے گویا کہ سروں کے اوپر پرندے بیٹھے، نگاہوں کے ساتھ نگاہ مصطفیٰ نہ ملتی، نگاہیں ہمیشہ جھکا کے رکھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اختتام تک انتظار کیا کرتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو جاتے پھر حضور کی نگاہ رحمت کے منتظر رہتے، نگاہ بھی ادھر ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلام سے تو حضور پاک چپ ہو گئے ہیں لیکن کلام نہیں فرما رہے، شاید ہو سکتا ہے توجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جانب ہو، توجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف فرمائے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سکونت اختیار فرما لیتے اور پوری طرح توجہ بھی فرما لیتے تو پھر ایک جملہ کہتے ہیں، وہ قرآن کا جملہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ رائنا یا رسول اللہ، کیا کہتے ہیں؟ رائنا یا رسول اللہ۔ رائنا کے کئی مطلب تھے، کئی مطلب تھے، ایک مطلب بکریوں کا چھوٹا سا چرواہا بھی ہوتا ہے، بکریوں کو ہانکنے والا، تو اللہ نے اپنے محبوب کی اتنی جو تصوراتی طور پہ کافروں کے ذہنوں میں تھی بے ادبی ہے، اللہ نے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کے آیت مبارکہ نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والے چھڑ دے اسی اپنے نہیں صحیح کہتے ہو، ادب نہیں بجا دو۔ راعنا کا ایک معنی تھا نگاہ رحمت ادھر ہو یا رسول اللہ، نگاہ رحمت ادھر ہو یا رسول اللہ، یہ معنی بھی تھا، لیکن دوسرا معنی بکریوں کے چرواہے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، وہ کافر اس معنی میں حضور کو پکارنا چاہتے تھے، اللہ نے بے ادبی کا وہ شبہ، وہ تصور، وہ دروازہ بھی بند فرما کے رکھ دیا، فرمایا لا تقولوا راعنا،
آئندہ کے بعد اگرچہ تمہاری بے ادبی کی نیت نہیں ہے میرے محبوب کے غلاموں، لیکن چونکہ کافر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ بے ادبی والا فائدہ اٹھانے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ آئندہ کے بعد یہ نہیں کہنا یا اللہ پھر کی کہنا ہے، قرآن پاک کی آیت سنو، اے یہ قرآن پاک پڑھن دا حق ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، منزلیں اسی سے مل جاتی ہے۔ ہمیں اسی بولے پالے کہنے منزلہ نہیں ملتی، اور منزلہ ساڑھا کے بعد کے آپ استقبال کرتے ہیں، منزلیں ہماری منتظر ہیں پہلے سے، دل کے تھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں بارگاہ نبی علیہ السلام، سکے ہوں صحیح پاس کھوٹے بھی ہوں تو چل جاتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے۔ یہ بات احترام اور ادب بات، تو قرآن نے کہا وَقُلْ انظُرْنَا، قرآن نے بغیر آپشن کے ہمیں نہیں چھوڑا۔ لوگ کہتے ہیں دین بڑا تنگ ہے، اگر اس فارمولے پہ عمل کریں گے تو پھر تو مولوی بن جائیں گے، پھر تو صوفی فقیر بننا پڑے گا، پھر تو مست ملنگ ہو جائیں گے، پھر تو روزی تنگ ہو جائے گی۔ کوئی اللہ پاک صحیح اہل ایمان کی دین والوں کی روزی کو وسیع فرما دے۔ روزیاں تنگ نہیں ہوتی، مولوی بننے سے روزی کبھی تنگ نہیں ہوتی، یہ میرا اور آپ کا تصور ہے۔ اللہ نے بغیر آپشن کے ہمیں نہیں رکھا، دوسرا رستہ بتایا، کیا فرمایا؟ وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، آپ کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، اسمعوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نے گاہے کرم ادھر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو سماعت فرمانا پسند فرمائیے، تھوڑے سے گوش مبارکہ کان مبارکہ ادھر بھی فرمائیے، یا رسول اللہ نگاہ رحمت کے ہم بھی طلبگار ہیں، ہم بھی امیدوار ہیں، یا رسول اللہ ادھر نگاہ رحمت فرمائیے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا ادب تھا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ہستیاں تھیں جو کہ صحیح معنوں میں حضور کا ادب بجا لانے والی۔ ایک اور ہستی کا ذکر جو قریش کی طرف سے صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ ہوا نا، حدیبیہ کے نام سے صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، معاہدہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، قریش والوں نے بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت باب سے عروہ بن مسعود کا انتخاب کیا گیا، جاؤ نہ جا کے کوئی باتیں محمد کی چیک کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آگے واپس پیغام رسانی کا کام ڈیوٹی دو، ہم تاکہ جان پڑتال کر سکے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی کیسی لگائی جا سکتی ہے، ان کے غلاموں کو کیسا ڈھیلا ڈالا کیا جا سکتا ہے، ان کی نبض کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہالینڈ والے گستاخیاں کرتے ہیں معاذ اللہ، ڈنمارک والے ہر 1-2 سال کے بعد گستاخی کا میزائل لانچ کرتے ہیں، یہ جو فرانس والے شرارتیں کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی نبض چیک کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ حضور کے غلام زندہ ہیں، مر کھپ تو نہیں گئے، حضور سے ان کا رشتہ ہے وفات ٹوٹا تو نہیں، فقط نمازیں پڑھنے تک آ جائیں تو کافی ہے۔ ہماری نمازوں کا ہمیں فائدہ تو ہو سکتا ہے، غیروں کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اگر انہیں نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، حضور کے ادب سے تکلیف پہنچتی ہے، حضور کے ادب سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے انہوں نے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، کہنے لگے جاؤ جا کے جائزہ لو۔ وہ گئے، تاریخ اسلامیہ سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آپ حوالے اٹھا کر دیکھ لیں، حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیں، بخاری شریف کے علاوہ آپ دیکھیں۔ وہ جب گئے نا، اب بولنا تو انہوں نے تھا نہیں، چونکہ گئے تھے اور مقصد کے لیے، جا کے چپ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان جو کنیکشن تھا نا محبت کا، اس کی ڈوریاں چیک کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے حضور کے بظاہر غلام بن کے آپ چپ چاپ کھڑے، اور انہوں نے پھر دیکھا کیا، اللہ انہوں نے دیکھا کیا، انہوں نے دیکھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں نا، وضو کرنے کے دوران جو چہرہ مبارکہ سے مس ہوتا، پانی لگتا، صحابہ کرام ایک دوسرے کو دھکم پھیر کر کے بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نبوی شریف سے لگنے والا پانی حاصل کرنے کے لیے جامع کرتے، آگے بڑھتے، اپنی ہتھیلیوں کو حضور پاک چہرے پر بعد میں پانی کو لاتے، پہلے ہتھیلیاں آگے بڑھاتے، حضور پاک مسا بعد میں فرماتے، پاؤں مبارکہ کو بعد میں دھوتے، ہاتھ مبارکہ کو بعد میں صاف کرتے، پانی بعد میں مستعمل بنتا تھا، استعمال ہوتا تھا، صحابہ کرام ہتھیلیوں کو پہلے آگے، اور پھر آنکھوں پر ملنا یہ ثابت ہے، آنکھوں پر ہاتھوں پر ملنا یہ پانی ثابت ہے، وہ پانی زمزم دا سی نہیں،
یوسف علیہ السلام نے قمیص مبارکہ دیکھ تو لیے نہیں، سلیمان علیہ السلام دی کوئی نشانی سی نہیں، موسیٰ علیہ السلام دا کرتا مبارکہ سی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی مبارکہ دے قدمہ دے نال لگن والی کوئی مٹی سی نہیں، کی سی پھر اسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مصطفی کی برکات تھی، جس میں عمر شریف کی برکات تھی، اور وہ بن مسعود دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، غلاموں کی جنگ کو بھی دیکھا، حضور کے وضو کے پانی کے استعمال شدہ پانی کو لیتے ہوئے بھی دیکھا، آنکھوں پر ملتے ہوئے دیکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے وضو کر رہے ہیں پریکٹیکل دو طریقے میں وضو کرتے ہوئے حضور کے غلاموں کو دیکھا۔ پہنچ گئے واپس قبیلہ قریش والوں کے پاس، کہتے ہیں میں نے کیسر کا بھی دربار دیکھا، کسرا کا بھی دربار دیکھا، بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا، اور یہ عروہ بن مسعود کا ایسے نہیں انتخاب کیا گیا جو گھومنے پھرنے والا بندہ تھا، سلاطین کے درباروں میں آتا جاتا بندہ تھا، انہوں نے اس لیے انتخاب کیا، کوئی کمزوری تو نماز پکڑ کے لائے گا حضور کے غلاموں کی۔ لیکن جب اللہ اکبر کبیرہ واپس پہنچے تو کہتے ہیں کیسر پیچھے رہ گیا، کسرا پیچھے رہ گیا، لات عزا پیچھے رہ گئے، بڑے بڑے بادشاہ سلاطین وقت پیچھے رہ گئے، میں نے بڑے بڑوں کا ادب کرتے ہوئے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، لیکن جیسا حضور کے صحابہ کرام نے جذبہ مصطفی، محبت مصطفی، ادب مصطفی دیکھا ہے، ویسے کسی کی مثال نہیں، ویسے کسی کی مثال نہیں، دور دور تک ان جیسا ادب کہیں پہ اس کی جھلک تک نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا لگتا ہے تم بھی محمد عربی کا غلام بن کے آ گئے، تو نے صحیح رپورٹ نہیں دی، کہنے لگے میں نے جو رپورٹ دینی تھی وہ دے دی ہے، آگے تمہارا کام جانے اور تمہارے ارادوں کی تکلیف جانے، میں جو دیکھ کے آیا ہوں وہ بات بالحقیقت یہی ہے، حضور جیسا نہ کوئی ہے، نہ حضور کے صحابہ جیسا کوئی حضرت ہے، ہم بھی انہی کا نام لیں۔ خلفائے راشدین میں سے صحابہ کرام بڑے لوگ بڑی مثالیں چھوڑ جاتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، وہ گئے قریش سے، مکے کے منافقین سے، بڑے بڑے بے ادبوں سے، گستاخوں کے پاس گئے معاملات کو طے کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کرنا کیا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، کہنے لگے حرم شریف کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ حق نہیں ملنا تو کس کو ملنا؟ حرم شریف کا طواف کرنا چاہتے ہیں، کہا سبھی کرنا چاہتے ہو یا اکیلے عثمان تم کرنا چاہتے ہو؟ کہا سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبہ شریف کا حرم شریف کا طواف کریں گے، اس کے بعد ان کی اتباع کرتے ہوئے ان سے طریقہ سیکھ کے ہم بھی حرم شریف کا طواف کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، تو پاؤں کے بل چل کے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کوئی عام سی سرزمین ہے، یہاں پہ تو سروں کے بل، قدمین کے بجائے سروں کے بل بھی چل کے جانا پڑے، پھر بھی ادب کا ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی پاکیزہ سرزمین، اس کا طواف جب پوچھا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور پہلے کریں گے، ہم ان کی اتباع میں ان کے پیچھے پیچھے کریں گے۔ انہوں نے کہا ایک اور ڈیل کر لیتے ہیں، عثمان غنی کو قریب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے اچھا چلو من جملہ ہماری میٹنگز بعد میں ہوتی ہیں، معاملات طے ہوتے ہیں، بعد میں ہم مشاورت کی تکمیل کر کے آپ کو میسج دے آئیں گے، معاملات آپ کی طے تک پہنچا دیں گے۔ اس بات کے اکیلے عثمان غنی تو آئے ہو نا، اکیلے کعبہ شریف کا طواف کر لو، آپ واپس چلے جاؤ، یہ شرف حرم شریف کا طواف والا جو بار بار مسلمانوں کو عطا نہیں ہوتا، اور ہم جس طرح کے پکے پیٹے آپ کو روکنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، شاید کہ آپ کے بعد آپ کے علاوہ کسی کو بھی یہ اعزاز عزت نہ مل سکے، تم اس طرح کرو، حرم شریف ہے، گناہگار بھی ہوگے، حرم شریف کا طواف کرنے سے تمہارے نبی کا فرمان ہے گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جاتا ہے بندہ، اور یہ عزت افزائی بھی ہے، لہذا ہم تمہارے خاندانی شرافت کی وجہ سے، جاہو جلال عزت و وقار کی وجہ سے تمہیں اس بار اکیلا طواف کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، طواف بھی کر لو، یہ عزت بھی پالو اور اپنے گناہ بھی بخشوا لو۔ اب یہاں پہ ٹھہری ہے محدثین نے حدیث بڑا پیارا لگتا ہے، فرماتے ہیں اس بات کے اندر کوئی شک شبہ تھا کہ عثمان غنی طواف کعبہ کر لیتے تو گناہ نہ معاف ہوتے،
شک شبہ تھا گناہ معاف ہونے ہیں، اور اس بات میں بھی کوئی شک شبہ تھا کہ طواف کعبہ کرنے سے عثمان غنی کی عزت کم ہو جاتی، عزت افزائی بھی تھی، شرف بھی تھا، زیارت ہر ایک کے لیے عزت کی بات ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں وہ کہتے ہیں یہاں سے عثمان غنی کے عمل نے بتایا اور جواب نے بتایا اصل العبادت وہ صرف عبادت نہیں، کعبے کا طواف نہیں، نمازوں کا سجدہ نہیں، زکاتوں کا ادا کرنا نہیں، اصل العبادت ذات مصطفیٰ کی تعظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، آپ کی توقیر میں جا لانا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا تم مجھے اکیلے کو ایک مرتبہ طواف کعبہ کی پیشکش کر رہے ہو اور اس سال کی پیشکش کر رہے ہو، اللہ کی عزت و جلال کی قسم عثمان غنی ہر سال آتا رہے اور ہر سال بھر میں میرے پیارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے بغیر تم بار بار پیشکش کرتے رہو، عثمان طواف کر جاؤ، مگر رسول اللہ کے ماں سوا قیامت تک عثمان غنی ایک بار بھی اس پاکیزہ حرم شریف کا طواف نہیں کرے گا جب تک کہ ہمارے ساتھ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں رہا۔ میں غلام ہو کے ان سے پہلے طواف کرتا ہوں، میں غلام ہو کے کعبہ شریف کی عزت حاصل کروں حضور کے بغیر، میں اپنے گناہوں کو بخشواؤں ذات مصطفیٰ کے بغیر، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جزاک اللہ، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مرتبہ اس سال کی پیشکش کر رہے ہو، مجھے اگر ہر سال میں آپ نئی پیشکش کرو اور بار بار کی پیشکش کرو، عثمان غنی حضور کے بغیر کبھی طواف کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ واپس پہنچے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت کی بات تھی، گناہ بھی بخشوائے جا سکتے تھے، لیکن میں نے تصور میں یہ بات باندھی ہوئی ہے حضور کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، حضور کے بغیر حج کا پھیرا بھی قبول نہیں ہے، طواف کعبہ بھی قبول نہیں ہے، آپ ہوں گے تو ساری دنیا ہے، آپ ہوں گے تو ساری کائنات میں چہل پہل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی واقعہ تو ہم نہیں سنایا نا کہ سنا رہے ہیں، واقعات نہیں سنا رہے ہیں، صحابی رسول کا نام لے رہے ہیں، حدیثاں کا حوالہ دے رہے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اب کاش کہ میں یہ حدیث جب پڑھ رہا تھا نا میرے ذہن میں ایک بات آئی، کاش کہ حدیثوں کے محدث تھوڑی سی اور کرم نوازی فرما دیتے، وہ قرآن کی تلاوت کا حصہ بھی حدیثوں میں شامل کر لیتے، بتا دیتے کون سا حصہ تھا جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، وہ حصہ کون سا تھا، لیکن حدیثوں کے اندر بھی اسے حصے کا ذکر نہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، نماز فجر ادا ہونی ہے، میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں نماز پڑھانے کی غرض سے تشریف لانے والے، ویسے تو حجرہ شریف قریب تھا، قریب سے تشریف لاتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم دھیمی میٹھی میٹھی آواز میں بات کا سماعت فرمایا، کوئی میرا غلام تلاوت کر رہا ہے، کان لگا کے سنتے رہے، غلام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور صاحب قرآن خود ہستی ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ جب بینی آواز حضور کے گوش مبارکہ کان مبارکہ کے اندر پڑی نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اپنے رب کی حمد و ثنا کا بیان کیا، کہا اے ہوتے کوئی نہیں، اے میرا ابو موسیٰ اشعری غلام، اے ہوتی آواز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کو نہیں سماعت کیا کرتے تھے، اپنے غلاموں کی آواز کو بھی محبت کے ساتھ سماعت فرمایا تھا۔ چپ چاپ چل رہی ہے، حضور نے ان کو روکا ٹوکا نہیں، جب نماز پڑھی، نماز صحابی نے بھی پڑھ لی، آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوں۔ فرمایا نماز سے ایک پہلے والے عمل نے مجھے بڑے تعجب میں ڈالا ہے، غلام کو خطرہ لاحق ہوتا ہے نا، استادہ بھی بارگاہ شاگردہ نو اگر پیشی آ جاوے، پیشی آ جائے خطرہ ہوتا ہے نا، ارے پتہ نہیں کافی پیشی ہے، چاہے تعلیم بھی استاد کرنا چاہ رہا ہو، کسی عمل کو سرانا چاہ رہا ہو، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے عمل کی گل فرما دے، میرے اور تواڈے نبی پاکیزہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، ابو موسیٰ اشعری نماز تو پہلے میں آپ سنے ویکھیا نہیں، یعنی کسی دسیا نہیں، میں آپ سنیا قرآن مجید بڑا پڑھ رہے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ کاش کہ پاکستانی قرآن مجید کی آواز لگ جاوے، اے فضا چل پوے ساڈے معاشرے دے اندر، اسی قرآن مجید دے تھوڑے تھوڑے سارے نہ سکے تھوڑے حافظ بن جائیں، سارے تھوڑے حافظ بن جائیں، شوق سے پیدا ہوئے، اصلی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جو دلیل سے کی جائے، عمل سے کی جائے۔ تو قرآن پڑھ رہا سی، جی یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا سی، فرمایا پھر تو پڑھ رہا سی کہ میں محمد عربی تیرا آقا سن رہا سی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے، جی میرے غلام میں سن رہا تھا،
یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا میرے ذوق کو بڑی پسندیدگی آئی تیری آواز لیے، تو بڑے لحن کے ساتھ، بڑی خوشحالی کے ساتھ۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضور نے بڑی حد تک تعریف فرمائی اپنے عربی ذوق کے مطابق، آپ کے تو الفاظ ہم حضور کے بھی نہیں لا سکتے، جس طریقے سے آپ نے مدح فرمائی، تعریف فرمائی اپنے غلام کی، تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا، انہیں بڑا سونا قرآن پڑھا۔ انہوں کو غلام کا بھی جواب سنا۔ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پتہ نہیں سی کہ میں سونا قرآن پڑھتا ہوں، میں نے پتہ نہیں سی کہ میں قرآن پڑھتا پہ ہوں تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلیج کرو کے سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر پتہ لگ جاتا تو پھر کی کرتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور زیادہ سے بار بار قرآن پاک پڑھتا ہی پڑھتا ہی رہتا۔ جدو آپ کو پسند آ گیا میرا قرآن پاک پڑھنا، کہ آپ بھی پسندیدگی دی وچ محبت وچ اضافہ کرتا رہے۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے بھی صحابہ کرام کو اتنا حضور کی پسند نہ پسند کرتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک سال تک انتظار میں رہا، کوئی سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں عرض کیا جائے، کوئی سوال نہیں سوال، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے میں ایک سال تک خاموش رہا۔ بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اللہ کی عطا سے، کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے، خالق کے کرم سے دلوں کے احوال سے بھی باخبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے غلام سارے سوال کرتے ہیں تو کیوں چپ رہنا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ادب، آپ کی عزت و تقریم وہ میرے دل و دماغ پر غالب آ جاتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سوال کر، آج تیرا نمبر آئی، غلامہ دا نمبر آئی رہا، اساڈا بھی نمبر آ گیا۔ اللہ کا کرم ہے اور کوئی گستاخی ہو گئی ہو بنا چیز کو جمعے دا اجتماع میں پھر اسی ہفتے بعد آ جائے تے معذرت چاہنا ہوا اللہ پاک دے کرم دے نال اور ساڈے مہربان دوست حاجی محمد سلیم بولا صاحب کی مہربانی دے نال انشاءاللہ چونکہ اے جمعہ پڑھا کے پھر انشاءاللہ چند ہفتوں بعد حاضری ہوئی گی۔ کوئی بندہ فقیر کو لگیر کو علم دا لفظ بولن دے دوران، حدیث پیش کرنے دے دوران، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب دے دوران نہ کر سکے ہوئے تھوڑا یا نہ کر سکے اونچا بول بیٹھے ہوئے کوئی گستاخی ہوگی اے حد جو ہے معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ مخلوق کو معافی نہ مانگی جاوے نا کہ اللہ تعالیٰ مخلوقاں دے حق اللہ دی ذات بھی معاف ہو نہیں جی کری کہ اسی کوئی بڑے بڑے عالم نہیں، بڑے بڑے مفتی نہیں، بڑے بڑے حافظ نہیں، بڑے بڑے قاری نہیں، اسی ایک عام جے گناہگار انسان تواڈے نالوں نہیں ناپاک، تواڈے نالوں نہیں کم عقل، کم علم، کم شعور، عمر بھی ساڈی چھوٹی ہے تقریباً تواڈے نال، لیکن دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بناوے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ حاصل کیتا ہے اللہ سے عطا دے اللہ ان سنبھالن کو توفیق دے۔ اور جس در پہ جا رہے ہیں اس در پہ ایکو چیز لے گیا، لوگ کہتے ہیں اے بھی منگنا، اے بھی منگنا، اے بھی منگنا، اے بھی منگنا، لوگوں نے بڑا کیا میں ایکو چیز کی طرف کا ایکو چیز کیا میں بندہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق بس ایکو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولو نا یار تسی بھی بولو میں حضور پاک میں تو گواہ بنا رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں درس دیتے ہیں کوئی نیک عمل یا نیک ارادہ کرو نا اپنے سنگیاں ساتھیاں سہیلیاں نوں جڑے دیندار ہوں انہاں نوں گواہ بنایا کرو، یہ تے بھی ثواب مل جاتا ہے۔ یہ گواہیاں پھر قیامت والے دن بھی حشر والے دن بھی پوچھیاں جان گیاں تے فرشتے تہاڈی گواہیاں کو بعد جمع کر لیں گے تے گواہیاں پیش ہوں گی تے بندے دا کام آسان ہو جائے گا، اگلا پینڈا آسان ہو جائے گا۔ میں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں سوالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق ہو جاوے نا میرے جاوے تے نمازاں سیدھیاں ہو جاتی بندیاں دی حیا آ جاتی اور پڑھے ہویا رڑدا نہیں ہے سنبھالیا جاتا ہے، کم آ جاتا ہے، بندے دی دنیا بچ جاتی ہے، آخرت سمر جاتی ہے، موت دا ویلا آسان ہو جاتا ہے۔ ماں باپ نوں بھی اللہ تعالیٰ پھر اس طرح تاج عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اگے بھی ماں باپ دین دا صدقہ بڑی عزت فرما رہے ہیں۔ باپ دنیا تو رخصت ہو گئے، ماں سلامت ہے اور ماں دے واسطے ہی سفر کرنا ہے زیارت واسطے اور قدر کریا کرو تواڈے پلے اگر کھ بھی نہیں ہے نا کہ اونچا بولنا کرو ماما دے ساڈے پلے اگر تواڈیاں محبتاں دے صدقے آ ہی گیا نا تے ماں نے مینوں ہزار باری کہا پتر میں تیرے کول آنا ہے، مدینے شریف جا رہے ہیں، مکے پاک دی زیارت واسطے جا رہے ہیں، میں کہ ماں اسی لوکاں نوں ممبر تے کی دسنے ہیں کہ اولاد دا کام ہے ماں کول حاضر ہونا، ماما دا کام نہیں ہے۔ ماں خود سکھی ہوئے نا، ماں خود اپنی چاہت کے نال آوے بغیر کسی مجبوری تو ساڈی ضرورت کو او ماں دی چاہت ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ ساڈا فرض ہے سانوں تہاڈی وجہ تو برکت مل رہی ہے، ساڈے مہربان دوستاں دی وجہ تو برکت مل رہی ہے اور ساڈا کام ہے اسی چاہیے تہاڈی برکت ہے بھاویں ایک گھنٹے واسطے تسی ملاقات دو اوتھے آ چکے ساڈے آگے دعا کر اور ساڈی ماما نے سانوں ہمیشہ ایک دعا دتی انہاں کہا پتر دین پڑھایا کمان واسطے نہیں پڑھایا،
اسی تھانوں سمارن واسطے تے سمرن واسطے نہیں پڑھایا، اس دین نو کمائی دا ذریعہ نہ بنایا۔ اور جدوں گیا انہاں نے متھا چومیا، انہاں کہا جا دین دے پاس 5 دن رہنا ہے نا، تے انہاں چوتھے دن ہی کہہ دیتے جا دین دے پاس۔ میرے باپ کا وصال ہویا 11 سال ہو گئے، تسی دیکھو کہ سب کچھ کرتا کرتا میں 16ویں دن میں ماں نے پھر ڈیوٹی واسطے بھیج کہ جا جڑے کام وچ نا وہی سارے سوال کی کیا جڑے کام وچ نا وہی سارے سوال ہے، اس کو بڑا سارے سوال کوئی نہیں، لیکن نیت دا قبلہ درست رکھے۔ میں میرے تے جڑا اج کرم ہویا حاجی صاحب تے وسیلہ بنے، ساڈے دوست احباب بھائی مظہر وسیلہ بنے، نمازی بھائی وسیلہ بنے، اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، اللہ نے بنایا وسیلہ۔ تے میں عرض کرنا وا کہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے اگر ماں باپ نو خوشحال ہو، باپ دا جنازہ نہیں پڑھایا الحمدللہ، اور اے ہن آنسو آ گئے نے، پہلے آنسو ہی نہیں آئے، باپ نو خود غسل دیتے ہیں، ایک بھی آنسو نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے دیتا ہے، ہمتاں دے پہاڑ دے دیتا ہے اگر تہاڈی نیت دا قبلہ درست ہے۔ تے خدا دا واسطہ جے پلے کچھ نہ ہوئے تے ماں باپ نو اکھاں نہ کڈیا کرو، اونچا بول جا بولیا کرو۔ بڑے بڑے ولی وقت دے غوث ابدال وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، جتیاں دے حقدار ہو جانے اگر ماں باپ دے طلبگار تے وفادار نہ ہو۔ اے پیراں کول دعاواں کراندے ہو، ساڈے جیسے کمنے مولیاں کول اسی تے سب تو بڑے گناہاں دے پاپی ہیں، ساڈے کول دعاواں کراندے او خدا دا واسطہ جے اسی تے تبلیغاں کر کر کے اگلی عمر وچ پہنچدے جا رہے ہیں، اسی تانوں کہنے ہاں ماں سب تو بڑا پیر ہے، باپ سب تو بڑے پیر ہے۔ اے دنیا دے پیر جڑے نے یہ بھی جائز نہیں، کوئی منع نہیں کر رہے ہیں، مشائخ نظام دے اسی قائل ہاں، اسی خود مشائخ والے ہیں، پیراں مریداں والے ہیں، لیکن اسی کہنے ہیں جتھے ماں باپ دی ہستی ہے نا انہاں دا نیک قدم کرو، ماں باپ نو راضی کرو۔ حضور دی بارگاہ وچ بھی جاؤ گے نا اوتھے بھی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری تد ہی قبول ہوتی ہے، گھر میں کعبہ شریف دا طواف تاں ہی قبول ہوتا ہے جدوں بندہ سکھی الفاظ دے نال اپنے رب دی بارگاہ وچ عرض کر سکے مولا پچھلیاں نو چھڈ کے آیا تے راضی کر دے، اپنے شاگرداں نو بھی راضی رکھیا کرو، اپنے بیٹیاں نو بھی راضی رکھیا کرو، اپنی بیویاں نو راضی رکھیا کرو، بہناں نو راضی رکھیا کرو۔ اے رشتیاں نو راضی رکھنا اے اصل جمعہ ہے، اے اصل تقریراں نے، اے اصل تقریراں نے۔ اسی لوکاں دا حق کٹ کٹ کے وڈ وڈ کے کھادی جا رہے ہیں، اور پھر نمازاں پڑھنے اور مسجد تے محراب آ جاتا ہے اور کہتے ہیں سب تو بڑے اسی ولی ہیں، اسی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ نہیں، عاجزی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ سی، عاجزی حضور نو اپنے غلاماں دی پسند ہے، عاجزی دے نال ہی رب لگدے نے، اور اللہ تعالیٰ سب دوستاں دا بھلا کرے، سب دوستاں دا بھلا کرے، حاجی صاحب دا بھلا کرے، نبی آل النسل دا بھلا کرے۔ میں جمعے دے فرائض پڑھاواں گا، ایک چھوٹی جی ریکویسٹ کراں گا حاجی صاحب دے سے، تے او میری مننی ہے، یہ امام سمجھدے ہو نا، خطیب سمجھدے ہو، میرے دل دے احوال اللہ جانتا ہے، وہ چھوٹی جی ریکویسٹ مننی ہے، میں کوئی عزت افزائی نہیں کر سکتا تے نہ کرن جوگا ہے، لیکن وہ چھوٹی جی ریکویسٹ کراں گا، نمازی حضرات پھر مل کے حاجی صاحب واسطے، ساڈے معززین واسطے، محبین واسطے، خدمت گزاراں واسطے دعا کراں گا کہ تسی سارے مل کے جتنے سوترے دے علماء دین نے نا انہاں نوں عمرے تے بھیجیا کرو، میری درخواست ہے انہاں نوں عمرے تے بھیجیا کرو۔ اس وجہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں جا رہا ہوں، تب کہہ رہے ہیں یہ حق بنتا ہے تہاڈا، اپنے علماء دے بارے سوچیا کرو، انہاں دے وظائف دے بارے سوچیا کرو، انہاں دے راشن پانی دے بارے سوچیا کرو، انہاں دے پردیسی ہون دا سوچیا کرو۔ ایتھے سوچدے ہو تے میں ماشاء اللہ میرا دل لگا ہے، میں راضی ہوں، میں تہاڈے تو الحمدللہ راضی ہوں۔ میں مدینے شریف تے بعد چ جانا، میں نمبر تے پہلے گواہی دے کے جا رہا، میں ٹھڈوں تہاڈے تے راضی اس وجہ تو ہاں کہ عمرہ شریف نہ بھی کرواندے نا میں پھر بھی تہاڈے تے اس طرح ہی راضی ہوں، کیونکہ تسی حیا کرتے ہو، ادب کرتے ہو، اور علم دی بکت دی پہچان دے، علماء کو سنیا کرو، صرف خطیباں دے پیچھے نہ اپنے پیسے نہ ضائع کرو، دتیاں شتیاں مقررہ دے پیچھے صرف رنگ ساز تے رنگ باز مولیاں دے پیچھے نہ اجاڑیا کرو، کچھ نہیں جے لگدا، صرف نات خانہ دے پیچھے نہ اجاڑیا کرو، وہ نات خان جڑا باعمل تے بانمازی ہوے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک تے سچی ہو جدا قبلہ اپنا درست ہوے، وہ ایک نات بھی پڑھے نا، 2 شعر بھی پڑھے، سمجھو ساریاں راتاں تو حاضری بات ایک گل نوں سمجھیا کرو۔ اے میں نوں تاں خوشی ہے کہ میں کوئی ترنم نہیں لگا، کوئی شعر سور میں نہیں آندے، میں سادیاں گلاں کرنا اپنے تائیں، اپنے فہم دے مطابق، تصور دے مطابق، قرآن پڑھنا یا حدیث پڑھنا تسی پسند کرتے ہو، میرا ایدے وچ دل راضی ہو جائے۔ میں کہنا شکر الحمدللہ یا اللہ وہ سٹیج دتے ہے جتے کوئی سر تال نہیں ہوتے، لوگ پسند کرن والے جے پسند بھی کرتے ہیں، حضور دی حدیثاں دا ادب غالب آ جاندا ہے، چپ کر جاندے نے، کہندے نے نہیں جو بیان ہوندا ہے الحمدللہ
امید ہے اسے ذوق نال سنو گے نا تو تواڈے کول اور کوئی طلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سفر ساڈا بھی مبارک فرمائے اور سفر دیاں اس دیاں ساریاں برکتاں اللہ تواڈے نصیباں وچ فرمائے، تواڈی آل اولاد دے نصیباں وچ فرمائے۔ پھر ایک دفعہ معافی دا طلبگار شکریہ آپ دا سب دا ادا کرنے۔ کل دے پروگرام وچ بڑی تسی عزت بخشی ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تسی بہت زیادہ عزت بخشی ہے، میری اوقات تو ود کرم کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں سارے نوں تواڈی نسلاں نوں ساڈیاں ماواں بہناں نوں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ واخر دعوانا